إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستوں، ایک چیز کے حوالے سے مجھے آپ سے گفتگو کرنی تھی، وہ یہ کہ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ہوتے ہیں اور دوسرے ممالک کے اندر بھی یہ ایشوز ہوتے رہتے ہیں، تو ہمارے اینکر پرسنز جو ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ ایشوز کو اٹھاتے ہیں، ان پہ گفتگو کرتے ہیں. وہ آپ میڈیا کو دیکھ لیجئے، وہ آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ جو ہے نا وہ ایک تبصرہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارے ملک کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یا ہمارے ملک کی سالمیت کو جو ہے وہ داغ کر دیا جاتا ہے، تو اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی کسی کی ہمیں آواز نظر نہیں آتی. اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اینکر پرسنز ہیں اور جو مہمان لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اس حوالے سے مطلب بات چیت نہیں کرتے سوائے چند ایک کے. تو یہ بہت زیادہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات جو ہیں ہمارے پاکستان کے حوالے سے وہ ہو جاتے ہیں. جیسے میں ایک بات ذکر کروں وہ یہ کہ ابھی جو ہے جیسے وہ گوادر کے جو معاملات چل رہے ہیں اور جو سی پیک کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے چائنیز بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کے اہلکار بھی ہوں گے. تو ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، لیکن میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ مطلب اس حوالے سے کوئی آیا اور اس نے اس کی مذمت میں بیان کیا، اس کی مذمت بیان کی ہو. تو کسی کے حوالے سے بس اپنے طور پہ لوگوں کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ کہ وہ اسٹیٹس لگا رہے تھے. تو مطلب ابھی یہ آپ دیکھ لیجئے، ابھی جو ہے وہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے سی پیک کا، وہاں پر چینی اہلکاروں نے ہمارے پاکستانی اہلکاروں کو، وہ بعض کہہ رہے ہیں اہلکار تھے، بعض کہہ رہے ہیں وہ چینی انجینئرز تھے، انہوں نے ہمارے پاکستانی اہلکاروں کو زدوکوب کیا ہے، ان پہ ہاتھ اٹھایا، ان کو مارا ہے. اور پھر یہ کہ جو ان کی گاڑی تھی اہلکاروں کی جس پہ پاکستان کا جھنڈا تھا، اس جھنڈے پہ کھڑے ہو گئے، وہ گاڑی کے اوپر چڑھے تو وہ جھنڈا ان کے پیروں تلے آ گیا. تو یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے ملک میں آ کر ہمارے، ٹھیک ہے آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، آپ کی ایک دوستانہ تعلقات ہے، لیکن یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے. مطلب یہ اس طرح کا رویہ، اس طرح کا تشدد. اور ایک اور چیز پھر ابھی سامنے آئی، ابھی ایک دو دن پہلے جو ہے ایک اور ویڈیو چلی کہ اس میں ایک چینی اہلکار ہے، وہ مزدوروں سے زبردستی کام کرا رہا ہے. مطلب اس کے ہاتھ میں ایک رائفل ٹائپ کی کوئی گن ہے اور کلیشنکوف ہے، تو وہ جو ہے مزدوروں سے زبردستی کام کرا رہا ہے. بظاہر جو میں سمجھا وہ یہ تھا کہ شاید وہ کچھ وقت کے لیے مطلب جانا چاہ رہے ہوں گے اپنے کھانے پینے کے لیے، تو ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں تم کام کرو، اور زبردستی ان کو ڈانٹنا، چیخ چلانا کرنا. تو محترم دوستوں، بات ساری یہ ہے کہ یہ بہت عجیب و غریب معاملات ہیں جو بہت ہمارے یہ ہو رہے ہیں. ہمیں بہت یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، یہ ہم بہت زیادہ اس پہ غور و فکر کریں، اس حوالے سے ہم بات چیت کریں. ٹھیک ہے چین سے ہمارے دوستانہ تعلقات بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ملک کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے تو یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری ملک کے اور ہماری قوم کے لوگوں پر یا ملک پر کوئی اس طرح کی مطلب اس کو تزلیل کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ناقابل قبول ہے. کیونکہ پھر دیکھیں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کڑی سے کڑی ملتی ہے، کہتے ہیں نا ہم تاریخ کے حوالے سے، تاریخ اپنے آپ کو دہرواتی ہے. تاریخ ایک کچھ واقعات ایسے تاریخ میں گزر چکے ہوتے ہیں تو وہ آئندہ آ کے بھی کچھ اس سے ملتی جلتی کڑیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. ایک مختصراً ایک بات عرض کروں، جیسے آپ انڈیا کو دیکھ لیجئے، انڈیا پہ جو حکمران تھے وہ اپنے لہو لعب میں گم ہیں، وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. انڈیا کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں کو جو تھی، تو وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے 30 افراد آئے، اور ان 30 افراد کے آنے کا مقصد، ان 30 افراد کے آنے کا مطلب کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ان 30 افراد نے پورا ہندوستان خرید لیے، پورے ہندوستان کے لوگوں پر حکومت قائم کر لی، اور پورے ہندوستان کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا. دوستوں
رپورٹس کے اندر اور کتابوں کے اندر بعض جگہ تعداد زیادہ بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن بعض جگہ تعداد یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ کل ہندوستان کے اندر یہ 30 تھے، یہ 30 سے بڑھتے 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 اتنے انگریز آ گئے، 70,000 انگریز، 70,000 انگریز ہندوستان آیا، اور انہوں نے کروڑوں کی آبادیوں پہ جو ہے نا اپنی جو ہے حکومت قائم کی، کروڑوں لوگوں کو انہوں نے مطلب اپنا غلام بنا کے رکھا، ان کو ذہنی غلام بنا کے رکھا، ان کو جسمانی غلام بنا کے رکھا۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے، یہ ایک منصوبے کے تحت ساری چیزیں چلنے کی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ ساری چیزیں اس وقت پتہ ہوں گے نا کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمیں کتابوں سے وابستگی ہو، ہم تاریخ کو پڑھیں تو کہ ہاں یہ کیا ہوتا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ماضی کے اندر، اور ظاہر سی بات ہے اب کچھ نہ کچھ کڑیاں کہیں نہ کہیں ملتی رہتی ہیں۔ تو شاید مجھے بہت معاملہ یہ عجیب لگا کہ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے وہی چیز یاد آ گئی کہ وہ چند ایک تھے، انہوں نے پورے ہندوستان کو اپنے جو ہے اس میں لے لیا، اپنے انڈر میں کر لیا، اور سارے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ تو میرے محترم دوستوں، مجھے یہ سوچ کے بھی بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے واقعات کی تاریخ دہرانا تو نہیں چاہتے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے پاکستان کو ایک آنچ بھی نہیں آئے گی۔ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی، پاکستان پہ کوئی مطلب حکومت کرنا چاہے، پاکستان کو اپنے قبضے میں کرنا چاہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے کوئی ملالہ کی شکل میں لیا ہے، ملالہ کو جو ہے واسطہ بنا کے وہ پاکستان کو اپنے قبضے میں کرنا چاہے، اور پاکستان کے لوگوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہے، ان کی ذہنیت کو خریدنا چاہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کہیں ہمارا دوست ملک یہی سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم وہی تاریخ دہراتے ہیں کہ جس طرح وہ تاریخ دہرائی گئی ہندوستان کے اندر کہ سرمایہ کاری کے ذریعے سرمایہ کاری لگائی جائے، دوستی کا دم بھرا جائے، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ حکومت ہو، عوام کو خرید لیا جائے، ان کو ذہنی غلام بنا لیا جائے، تو انشاءاللہ جو یہ سوچ رکھتا ہے اس کی سوچ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن انشاءاللہ ہمارے ملک پہ اللہ نے چاہا کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی، اور کوئی انشاءاللہ ہم آزاد ہیں۔ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، پاکستان بنا ہے آزادی کے لیے بنا ہے، پاکستان کے لوگ بنے ہیں آزادی کے لیے بنے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے انشاءاللہ۔ اس ملک پر کسی جو سوچ رہے ہیں دشمنان اسلام کے ہم پاکستان کو، ظاہر سی بات ہے ایک ایسا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو اتنی ساری چیزیں جب پاکستان کو اللہ نے اتنی ساری معدنیات ساری چیزیں نوازا ہے، دفاعی لحاظ سے پاکستان کو نوازا ہے، تو کیوں دشمن چاہے گا کہ ہم اس کو اپنے قبضے میں نہ کریں؟ تو میرے دوستوں، تو دشمن کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ جب جنگیں ہوئیں، جب انڈیا نے پاکستان پہ قبضہ کرنے کی کوششیں کی، ناکام کوششیں کی، تو اس وقت بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے، پاکستان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت کوئی بھی پاکستان کو آنچ نہیں آئے گی، کوئی بھی قبضہ کرنے کی اور کوئی بھی اس کو سازشوں کے تحت توڑنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ آپ سب اس ملک کے وفادار ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے ان چیزوں کو سمجھیں اور ان چیزوں کے لیے باقاعدہ آواز اٹھائیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں اور ہمارے ملک کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے ملک کے سالمیت کو جس چیز سے خطرہ ہے، تو خدا را اس حوالے سے آواز اٹھانا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ولا تتركني يا إلهي أنت